سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سابقہ آیات میں اللہ رب العزت نے منافقین کی کذب بیانی کو ارشاد فرمایا کہ یہ آپ سے جھوٹ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان کی ظاہری جسامت کو، ظاہری وضاقتہ کو دیکھ کر آپ تعجب میں پڑ جائیں گے، آپ حیران ہوں گے کہ ان کی وضاقتہ کیسے ہے اور ان کے اندرونی حالات، ان کے اندرونی معاملات کیسے ہیں۔ اور اگر آپ ان کی بات سنیں تو سنتے رہ جائیں، آپ کہیں گے کہ بڑی پیاری بات کر رہے ہیں، ان کی باتیں سنتے رہ جائیں، لیکن ان کی حیثیت اس لکڑی کی طرح بھی نہیں ہے۔ وہ لکڑی جو دیمک خوردہ ہو اور دیوار کے سہارے رکھی ہوئی ہو، اس کی کیا حیثیت ہے، ہوا کے معمولی جھونکے سے نیچے گر جائے گی۔ تو فرمایا ان کی باتیں، ان کے دعوے، ان کے عقیدے ایسے کھوکھلے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق تمہارے دشمن ہیں، تم انہیں دشمن سمجھو، ان سے بچ کر رہو۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے منافقین کے احوال کو ارشاد فرمایا کہ یہ منافق جو ہے ان میں مزید کیا کیا خرابیاں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ اگر آپ ان میں سے کسی کو، کوئی مسلمان یہ کہے کہ آپ چلیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ سے ہم دعا کرواتے ہیں، تو یہ جانے سے انکار کر دیں اور اپنے سر کو ایسے ہلاتے ہیں، سروں کو مٹکاتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دین اسلام سے کوئی رک جائے، اسلام کے قریب کوئی نہ جائے، تکبر ان کے پاس ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر دعا کروانے کا حکم کیوں تھا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تم اپنے آپ پر زیادتی کر بیٹھتے ہو، فرمایا تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تم بھی اللہ سے مغفرت مانگو، رسول بھی اللہ سے معافی مانگے، تمہارے لیے مغفرت مانگے، بخشش مانگے۔ پھر اللہ نے آگے وعدہ فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تمہاری بخشش فرما دیں گے۔ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل کر دعائے مغفرت کراتے ہیں تو اپنے یہ سروں کو مٹکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جاتے نہیں ہیں، کبھی کھلا انکار کر دیتے ہیں، کبھی اشاروں سے کہہ دیتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اگر آپ کے پاس آ بھی جائیں، برابر ہے ان کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں۔ آپ استغفار کریں تب بھی اللہ ان کے حق میں آپ کے کیے ہوئے استغفار کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ عبداللہ بن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین مخالف اور دشمن تھا، جتنا اسلام کو اس نے نقصان پہنچایا اتنا کسی نے نہیں پہنچایا۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ یہ آیا تھا، پھر یہ واپس چلا گیا اپنے 300 آدمیوں کے لے کر، 700 باقی رہ گئے تھے، صحابہ شہید ہوئے، سازشیں بڑی کرتا تھا۔ جب یہ مرنے لگا تو ان کا بیٹا موحد پکا مسلمان تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی ابن سلول۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جی کا انتقال ہو رہا ہے، آخری سانس ہیں، آپ ان کے لیے اپنا کرتا عنایت فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص مبارک انہیں عنایت فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرتا تھا اپنے والد کو پہنایا، اس منافق کو
جس نے کبھی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت بھی لگائی تھی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمہ وقت پریشان کیا، کافروں کا ساتھ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت نے اپنا کرتا تک عطا فرما دیا، فوت ہو گیا، بیٹا آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ابا جی کا جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ جنازے پر تشریف لائے، آیات نازل نہیں ہوتی، اللہ منع نہیں فرماتے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر چکے ہیں، اللہ وعدے کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اب جنازے کی صفیں بن گئیں، سارے صحابہ کھڑے ہیں، ہر ایک کے دل میں یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، کس کی پڑھا رہے ہیں؟ یہ منافق کی پڑھا رہے ہیں، جو منافقوں کا سردار ہے، جس کے بارے میں آیات نازل ہو گئی ہیں، جس کی منافقت کا سب کو پتہ ہے، اس کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں۔ کسی میں ہمت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر سوال کرنے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عدو اللہ، یہ اللہ کا دشمن نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر میں نے اس کے بیٹے سے وعدہ کر لیا ہے، میں نے نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی، سورہ توبہ کی آیات نماز جنازہ کے بعد نازل ہوئیں، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ اس کے لیے آپ نے ایک جنازہ پڑھا ہے، آپ 70 بار بھی اس کا جنازہ پڑھتے تو اللہ اسے معاف نہ کرتا، لن یغفر اللہ لہم، اللہ اسے معاف نہ کرتا۔ تو اللہ نے یہاں بھی ارشاد فرمایا آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں یا نہ کریں۔ ام لم تستغفر لہم، منافق اس قدر گھٹیا ہے کہ عام کافر ایک سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ میں کافر ہوں، لیکن یہ اسلام کے لبادے میں آ کر اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے، مسلمان بن کر آتا ہے اور بظاہر لوگوں کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اندر سے وہ کافر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے، کافر اوپر والے میں ہوں گے، جہنم کے سب سے نیچے جو گڑھا ہے اس میں اللہ رب العزت ان بدبختوں کو ڈالیں گے۔ تو فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ نہیں ہدایت فرماتے ایسی قوم کو جو اللہ کی نافرمان، جو قوم فاسق ہو اس کو اللہ ہدایت نہیں عطا فرماتے۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، آپس میں کہتے ہیں یار یہ جو مہاجر آئے ہیں یہ ہمارے سر ہو گئے ہیں، سارے اخراجات پیسے ہمیں دینا پڑتے ہیں، ان کی مدد کرنا پڑتی ہے، ابھی ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، ان کی مدد نہ کرو، پھر خود ہی یہ بھاگ جائیں گے، خود ہی بکھر جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ان کی کھول دی، ہم الذین یقولون، انہی میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں لا تنفقوا، نہ خرچ کرو، علی من عند رسول اللہ، ان پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، مہاجر، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ متفرق ہو جائیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا او منافقو تم کب سے دینے والے بن گئے ہو؟ دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، دولت کے خزانے اللہ کے پاس، غنا کے خزانے اللہ کے پاس، بیٹا بیٹی کے خزانے اللہ کے پاس، سونے چاندی کے خزانے اللہ کے پاس، بادشاہت کے خزانے اللہ کے پاس، عزت کے خزانے اللہ کے پاس۔ فرمایا جس کو چاہے عزت عطا فرما دے، جس کو چاہے ذلیل فرما دے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ فعال لما یرید، اس کی شان ہے جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے، جب چاہے کر گزرے، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانے رب کے پاس ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، جب غزوہ بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے، انصاری اور مہاجر کا جھگڑا ہوا چشمے کے اوپر، مہاجر نے آواز لگائی یا للمہاجرین، اے مہاجروں میری مدد کو پہنچو، انصار نے آواز لگائی یا للانصار، اے انصاریوں میری مدد کو پہنچو۔
پھر قبائل کی جو لڑائی ہوا کرتی تھی، جب دو بندے لڑ رہے ہیں، ہر قبیلے والا یہ نہیں پوچھتا تھا کہ یہ لڑ کیوں رہے ہیں، آ کر اس جنگ میں، اس لڑائی میں کود جاتا تھا۔ اب لڑائی ہو رہی ہے، زخمی ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ یہ لڑائی ہوئی کیوں ہے، میں لڑ کیوں رہا ہوں، بس اپنے قبیلے کی خاطر، اپنے بندے کی خاطر لڑا جا رہا ہے۔ تو ایسے ہوا، لڑائی ہوئی، مہاجر جو ہے اس نے کوئی چیز ماری، انصاری زخمی ہوا۔ یہ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ہم میں سے جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، زید بن ارقم نے یہ بات سن لی تو اللہ رب العزت نے وہی بات دہرا دی کہ یہ کیا کہہ رہا تھا۔ تو فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ کی طرف واپس جائیں گے، لیخرجن الاعز، ضرور بضرور ہم عزت والے ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقدس قافلہ جب یہ مدینہ پاک پہنچا، مدینہ کے قریب، عبداللہ بن ابی کا بیٹا تھا، وہ پکا اور سچا مسلمان تھا، تلوار سامنے لا کر کھڑا ہو گیا، لہرا کر کہتا ہے اگر تو میرا والد ہے اور تو نے یہ کہا تھا کہ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے، اب تو خود اقرار کر، لا تنقلب حتی تقر انت ذلیل، تو کہہ کہ میں ذلیل ہوں، ورسول اللہ عزیز، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، تب میں تمہیں مدینہ میں داخل ہونے دوں گا۔ مجبوری کے عالم میں اس نے یہ کہا کہ میں ذلیل ہوں اور رسول اللہ عزیز ہیں، تب بیٹے نے اپنے والد کو مدینہ میں داخل ہونے دیا۔ بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، دعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر رہنے دو، لوگ باتیں کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرا رہے ہیں، اس لیے رہنے دو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ نے فرمایا عزت اللہ کے پاس، اللہ کے لیے عزت، وَلِرَسُولِهِ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں عزت، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان لانے والوں میں عزت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مومنین کے لیے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک عورت کا واقعہ لکھا، کسی نے اس عورت کو غریب ہونے کی وجہ سے حقیر کہہ دیا، کہنے لگی الست علی الاسلام، کیا میں اسلام پر نہیں ہوں؟ لوگوں نے کہا تو اسلام پر ہے، کہتی ہے پھر مجھے حقیر کیوں سمجھتے ہو؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا عزت اسلام میں ہے، عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، عزت ایمان لانے میں ہے، تو سب سے بڑی عزت والی تو میں ہوئی، تو مجھے کیوں حقیر سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا یہ منافقین جو کہتے ہیں وہ کہتے رہیں، عزتوں کے خزانے تو رب کے پاس ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اللہ اسے عزتوں سے نواز دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔